آپ اپنا ہاتھ چولہے کے اوپر، جلتے ہوئے لکڑی کے اوپر اگر رکھیں گے اوپر تو وہ گرم ہوگا، لیکن اگر آپ اپنا ہاتھ برف کے ٹکڑے پر رکھیں تو وہ سرد ہوگا۔ تو اسی طرح یہ دنیا میں قوانین ہیں، اللہ کی رحمت کے بھی اور اللہ کے غضب کے بھی۔ اور میں یہ مختصر دورانیے کا کلپس ہیں، تو زیادہ تفصیل سے میں بات نہیں کر رہا، مختصر بات کر رہا ہوں۔ اور کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ نے جو بھی فیصلہ کر لیا اپنے بارے میں، اپنی زندگی کے بارے میں، تو آپ کا دل، اگر آپ نے غلط فیصلہ کیا، دنیا کو مدعا بنا لیا، اب آپ کا دل داغدار ہوتا رہے گا، کالے داغ لگتے رہیں گے۔ نکتت نکتت سودا، حدیث کے الفاظ ہیں حضور کے، یہاں تک کہ دل کالا ہو جائے گا، سیاہ ہو جائے گا، یہاں تک کہ قرآن کے مطابق ثم قست قلوبکم فہی کالحجارہ، اس کے بعد بما کانوا یکفرون بآیات اللہ، مسلسل انکار، یہ ہمارا رویہ ہے، تو دل سخت ہو گئے۔ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ۔ دیکھیں میں پھر کہہ رہا ہوں، سارا دار و مدار آپ کی اپنی نیت کا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم آلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع، کیا ہم رحمت الہی کے طلبگار ہیں؟ نہیں، اس سے بڑا جھوٹ ہو نہیں سکتا کہ ہم یہ کہیں کہ آج کا مسلمان رحمت الہی کا طلبگار ہے۔ بہت بڑا جھوٹ ہے اگر کوئی یہ کہے کہ مجھے تو اللہ کی رحمت چاہیے۔ نہیں، زبان سے دیکھیں، اگر آپ کچھ بھی کہیں، وہ کہتے ہیں نا کہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ زبان کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ کے قانون کے مطابق زبان سے کلمہ پڑھنے والے کو ہم اس پر کوئی اور فتویٰ سوائے مسلمان کے لگا نہیں سکتے۔ ظاہری مومن، ظاہری مسلم، بس۔ تو یہ تو دیکھیں، ہمارے دل تو دنیا کی محبت سے لبریز ہے۔ ایک وہ ہوتا ہے یہ اخروٹ، آج کل دسمبر کا مہینہ ہے، سردیوں کا سیزن ہے، اخروٹ ملتے ہیں بازار میں۔ تو کل ہی میں گیا تھا ایک ڈرائی فروٹ کی دکان پہ، تو اخروٹ ایک میں نے دیکھا، تو باہر سے تو بڑا خوبصورت تھا، تھوڑا تو اندر کچھ بھی نہیں تھا، کالا کیڑا لگا ہوا۔ اسی طرح ظاہر میں تو ہم مسلمان ہیں، حقیقت میں ہم یعنی ہمارا دل کالا ہے، سیاہ ہے۔ یہ بات میں ایک اور انداز سے کہہ رہا ہوں آپ کو۔ دنیا میں دیکھیں، جو بھی آپ نیت بنائیں دنیا میں رہنے کی، تو اس کے اثرات آپ کے دل پر ہوتے ہیں۔ اور یہ بات میں قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہی کہہ رہا ہوں۔ دل پر زنگ لگ جاتا ہے، دل پر مہر لگا دی جاتی ہے، دل سخت ہو جاتا ہے، یا دل میں نور آ جاتا ہے، دل نورانی ہو جاتا ہے۔ یہ بھی افمن جعلنا لہ نور، تو اب یہ مختلف کیفیات ہیں۔ اس کا دار و مدار آپ کی دنیا میں زندگی گزارنے کی نیت پر ہے۔ اگر آپ نے دنیا کی زندگی کو ایک موقع سمجھا اپنی آخرت سنوارنے کا، اور اللہ کو منزل بنا لیا، اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیا، رسول کے طریقے کے مطابق آپ سیدھے راستے پر چلنے لگے، تو آپ پر اللہ کی رحمتیں برسیں گی۔ قرآن میں کی آیت ہے، وَلَوْ أَنَّ
اہل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، اگر یہ بستی والے ایمان لے آتے تو زمین اور آسمان کے دروازے ہم کھول دیتے برکتوں کے۔ تو یہ بات تو دیکھیں ایسا ہے کہ یعنی یہ ذرا نوٹ کر لیں، آپ اپنا ہاتھ چولہے کے اوپر جلتے ہوئے لکڑی کے اوپر اگر رکھیں گے اوپر تو وہ گرم ہوگا، لیکن اگر آپ اپنا ہاتھ برف کے ٹکڑے پر رکھیں تو وہ سرد ہوگا۔ تو اسی طرح یہ دنیا میں قوانین ہیں، اللہ کی رحمت کے بھی اور اللہ کے غضب کے بھی، اور میں یہ مختصر دورانیے کا کلپس ہیں تو زیادہ تفصیل سے میں بات نہیں کر رہا، مختصر بات کر رہا ہوں، اور کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ نے جو بھی فیصلہ کر لیا اپنے بارے میں، اپنی زندگی کے بارے میں، تو آپ کا دل، اگر آپ نے غلط فیصلہ کیا، دنیا کو مدعا بنا لیا، اب آپ کا دل داغدار ہوتا رہے گا، کالے داغ لگتے رہیں گے، نکتت نکتت سودا، حدیث کے الفاظ ہیں حضور کے، یہاں تک کہ دل کالا ہو جائے گا، سیاہ ہو جائے گا، یہاں تک کہ قرآن کے مطابق ثم قست قلوبکم فہی کالحجارہ، اس کے بعد بما کانوا یکفرون بآیات اللہ، مسلسل انکار، یہ ہمارا رویہ ہے، تو دل سخت ہو گئے، ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ۔ دیکھیں میں پھر کہہ رہا ہوں، سارا دار و مدار آپ کی اپنی نیت کا ہے، دنیا کی نیت بنا لی، چاہیں نہ چاہیں آپ کا دل سخت ہوگا، آپ کے دل پر زنگ چڑھنا شروع ہو جائے گا، آپ کی سمجھ پر تالے لگ جائیں گے، ایسا وقت آئے گا کہ اسلام نیکی آپ کی سمجھ سے بالا تر ہوگی، بہت مشکل ہوگی آپ کے لیے، دین آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ آج اسلام ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا، سمجھ ہی نہیں پا رہے، اور یہ تو میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں، اکثر کہتا رہتا ہوں کہ آج کا مسلمان دین کی اصطلاح، ہماری اصطلاحات جو ہیں، جو بنیادی، اس کے بارے میں نہ جانتا ہے، جو جانتا ہے وہ محض سنی سنائی باتیں ہیں یا پڑھی پڑھائی باتیں ہیں، تو حقیقت ہم نہیں جانتے، اس میں تقویٰ ہے، اس میں دین اسلام ہے، اس میں اللہ کی توحید ہے، اس میں رسول کی رسالت ہے، اس میں آخرت ہے، اس میں ذکر الہی ہے۔ میں دعوے سے کہہ رہا ہوں، چیلنج سے کہہ رہا ہوں کہ آج کا مسلمان ان تمام باتوں کو نہ جانتا ہے، نہ جاننا چاہتا ہے، نہ جان سکتا ہے۔ پوری کتابوں کا انبار پڑھ لیں، آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی کہ تقویٰ کیا ہے، عبادت کیا ہے، بندگی کیا ہے، ذکر الہی کیا ہے، توحید کیا ہے، رسالت کیا ہے، آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گی۔ دیکھیں بالکل سادہ سی بات ہے، ہم خالص دنیا دار ہیں، دین ہمارے لیے اہمیت رکھتا نہیں ہے، بات ختم ہو جاتی ہے یہاں پر۔ فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا۔ اللہ تعالیٰ داعی قرآن کو کہتا ہے کہ اس شخص سے رخ پھیر لو اپنا جو پھر گیا میری یاد سے، اب یہ نہیں چاہتا صرف دنیا کی زندگی۔ ذَلِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ الْعِلْمِ، ان کا مبلغ علم یہی دنیا تک ہے۔ تو اپنے اوپر رحم کریں، اور میں آپ سے صرف خیر خواہی کے جذبے کے تحت بات کر رہا ہوں، میرا اپنا کوئی ایجنڈا نہیں ہے، آپ سے کسی اجر کا، کسی چیز کا میں طالب نہیں ہوں، یہ بات نوٹ کر لیں۔ رحمت الہی دنیا میں، اب خلاصہ کلام کیا ہوا، دنیا میں آ کے آپ جو بھی نیت بنائیں گے، جو بھی فیصلہ کریں گے اپنے بارے میں، اپنی زندگی کے بارے میں، یا تو اس کے نتیجے میں آپ، اللہ کی رحمتیں آپ پر برسیں گی، آپ اللہ کے دوست بن جائیں گے،
آپ بلکہ ایک لفظ جملہ کہہ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنا محبوب بنا لے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنا محبوب بنا لے. لیکن اگر آپ نے ٹھوکر کھائی، دنیا کو منزل مدعا بنا لیا، اب اللہ کا غصہ، شدید غضب، آپ اس کے مستحق ہو جائیں گے. اور ایک بات نوٹ کر لیں، زندگی آپ کی پریشان کن گزرے گی. یہ بات میں نہیں کہہ رہا، اللہ تعالیٰ نے، یہ قانون ہے. جیسا کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ برف پر آپ ہاتھ رکھیں تو ہو نہیں سکتا کہ آپ کہاں ٹھنڈا نہ ہو، یا گرم پتیلے پر یا گرم چیز پر رکھیں تو ہو نہیں سکتا کہ وہ گرم نہ ہو. اسی طرح تمام قوانین ظاہر و باطن کے اللہ تعالیٰ نے لکھ دیے ہیں. قرآن میں اس کو کہا ہے اللہ تعالیٰ نے سنت، وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا. اللہ کا قانون نہیں بدل سکتا. قوانین الہی، ہم اس وقت قوانین الہی کی زد میں ہیں. اس وقت ہم اللہ کے غضب کا شکار ہیں، کیونکہ ہم نے دنیا کو اپنا مدعی زندگی بنا لیا ہے. ہمارا جینا مرنا دنیا کے لیے ہے، ہماری تمام نظریں دنیا پر ہیں. بات یہاں پر ختم ہو جاتی. ہم نے اپنی کہانی ختم کی ہوئی ہے، کیونکہ آخرت پر ہمارا یقین نہیں ہے. آپ دوبارہ غور کیجئے، اپنے اوپر رحم کیجئے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم.